شہر میں بادل برسے تو موسم کا مزاج بدل گیا۔ ہلکی بارش میں باغوں کے شہر کا حسن دوبالا کر دیا۔ شہر کا مسئلہ آج بھی بہر آلود رہے گا۔ درجہ حرارت کم سے کم 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹے تک وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کا اہم مرحلہ، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مذاکرات کا 5واں راؤنڈ بھی بے نتیجہ رہا۔ آج پھر مذاکرات ٹیم سر جوڑے گی۔ نواز شریف کی آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو سے ملاقات کا امکان ہے۔ دونوں جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹیاں مذاکرات نتیجہ خیز بنانے کے لیے پرعزم۔ مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت سازی کے لیے گرفت مضبوط ہونے لگی۔ NA-12 کوہستان سے محمد ادریس اور PP 242 سے کاشف نوید نون لیگ میں شامل۔ نامزد وزیر اعظم شہباز شریف سے ادریس اور کاشف نوید کی الگ الگ ملاقات۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ آنے کے بعد جو تحریک فتنہ فساد ہے، جس کا ہمیشہ سے پروگرام وہ 2013-14 سے شروع کرے کہ وہاں بھی اس وقت بھی 2013 کے الیکشن کے اندر اردو بازار کے بیلٹ پیپر اور 35 پنکچر اور یہ سٹوریاں جو ہیں اس کو پلانٹ کر کے موصوف جو ہیں وہ کنٹینر پہ چڑھ گئے، اور کنٹینر پہ چڑھ کے انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا، اور اس 126 دن کے دھرنے کے اندر سول نافرمانی جیسے پاکستان کو فائدہ پہنچانے کے کام، ہنڈی کے ذریعے پیسے منگوانے کی جو ہے محب وطن اپیلیں، اس کے بعد پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے جیسی جمہوری حرکتیں، اور PTV کی نشریات بند کرا کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی سیلیبریشنز جو ہیں، یہ موصوف نے یہ کارنامے سر انجام دیے۔ حکومت سازی سے پہلے انتخابی نتائج کی شفافیت پر سوالات۔ بیلٹ پیپرز کی اردو بازار میں چھپائی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ نون لیگ نے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ لیگ رہنما عظمہ بخاری نے یوٹیوبر رائے ثاقب کو PTI کا تنخواہ دار ملازم قرار دے دیا۔ کہا، رائے ثاقب کو گرفتار کریں، پتہ چلے کس کے اشارے پر پروپیگنڈا کیا گیا۔ حالیہ الیکشن 2018 کا فیز 2 تھا۔ نتائج میں تبدیلی اور دھاندلی سے مزید انتشار پھیلے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ سیاست پر مفاد پرستوں اور وڈیروں کا قبضہ ہے۔ سیاست ٹھیک نہ ہوئی تو ریاست بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی۔ جماعت اسلامی کا 23 فروری کو مبینہ دھاندلی پر احتجاج کا اعلان۔ ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف نے کہا، دھاندلی کے خلاف تحریک آگے بڑھائیں گے۔ جعلی الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت نہیں چلے گی۔ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کے انعقاد میں 100% ناکام ہوا۔ یہ سٹولن رزلٹ کی بنیاد کے اوپر جو حکومت بنے گی اور جو آفیشیل نوٹیفیکیشن کی جا رہی ہے، یہ سٹولن رزلٹ ہے، اور یہ رزلٹ کی بنیاد کے اوپر جو حکومت بنے گی وہ ناکام حکومت ہے، وہ اللیگل حکومت ہے، غیر قانونی اور غیر اخلاقی۔ چوری شدہ رزلٹ پر بننے والی حکومت ناقابل قبول ہوگی۔ رہنما PTI احمد اویس نے کہا کہ سارے ثبوت الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے ہیں۔ آئین اور قانون کا تقاضا ہے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مکتوم احمد محمود کی زیر صدارت اجلاس۔ 9 منتخب ارکان پنجاب اسمبلی کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مصروفیات بڑھ گئیں۔ چیف سیکرٹری اور IG پنجاب پولیس کے جاتے عمرہ میں مریم نواز سے ملاقات۔ نئی حکومت سے قبل پنجاب کی بیوروکریسی میں اکھاڑ پچاڑ۔ چیف سیکرٹری پنجاب عہدہ بچانے کے لیے متحرک۔ حامد یعقوب شیخ چیف سیکرٹری کے عہدے کے لیے اہم حیثیت اختیار کر گئے۔ نئی حکومت سے قبل پنجاب کی بیوروکریسی میں اکھاڑ پچاڑ۔ چیف سیکرٹری پنجاب عہدہ بچانے کے لیے متحرک۔ حامد یعقوب شیخ چیف سیکرٹری کے عہدے کے لیے اہم حیثیت اختیار کر گئے۔ بابر حیات تارڑ، احمد رضا سرور بھی چیف سیکرٹری کے عہدے کی دوڑ میں شامل۔
خاندانی رنجش اور معمولی تنازعات پر قتل و غارت کے واقعات لاہور سمیت صوبے بھر میں ایک سال کے دوران قتل کی 264 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق شہر میں 107 افراد کو نامعلوم افراد نے موت کے گھاٹ اتارا۔ ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے امیر بالاج کے قتل کیس میں پیش رفت، حملہ آور مظفر حسین شیخپورہ کے نواحی گاؤں کا رہائشی تھا۔ امیر بالاج ٹیپو کے بھائی عمیر موصف کی مدعیت میں مقدمہ درج، خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ مقدمے میں نامزد۔ لاہور رنگ نے ایف آئی آر کی کاپی حاصل کر لی۔ شاہ عالم چوک میں امیر بالاج ٹیپو کی نماز جنازہ ادا، جنازے میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ امیر بالاج آہوں سسکیوں میں میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک۔ شہر میں جرائم کی بڑھتی وارداتیں، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت ویڈیو لنک کانفرنس، لا اینڈ آرڈر، کرائم کنٹرول اور پبلک سروس ڈیلیوری کا جائزہ لیا۔ جرائم پیشہ عناصر کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم۔ نگران حکومت نے مریضوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ڈرگ ایکٹ 1976 میں ترامیم، ادویات کی نئی قیمت مینوفیکچررز اور ڈسٹریبیوٹرز کی مرضی سے ہوگی۔ صدر پاکستان فارماسسٹ لیگل فورم نور مہر کہتے ہیں نگران حکومت کی مریض کش پالیسی کے خلاف 24 فروری سے ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ سردی کی شدت میں کمی سے بھی نمونیا کے کیس نہ تھم سکے۔ 24 گھنٹے کے دوران نمونیا سے ایک بچہ جاں بحق۔ شہر میں رواں سال اب تک 63 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ شہر کے مختلف ہاسپٹلز میں 134 مریض نئے سامنے آ گئے۔ مہنگائی ہر طرف، عوام کی ایک ہی دہائی۔ چکی آٹا ایسوسی ایشن آٹے کی قیمت بڑھانے کے لیے پر تولنے لگے۔ چکی آٹا 3 روپے فی کلو تک بڑھانے کے لیے آج اجلاس بلائے جانے کا امکان۔ کمر توڑ مہنگائی میں گیس بلوں نے صارفین کو ہلا کر رکھ دیا۔ مختلف سوئی ناردن دفاتر کے باہر صارفین سراپا احتجاج، کہتے ہیں گیس کی قیمت میں اضافے نے چولہے ٹھنڈے کر دیے۔ مظاہرین کا حکومت سے اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ بجلی اور سوئی گیس کے بھاری بلوں نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا۔ سوئی گیس دفتر کے باہر بل کم کرانے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد جمع۔ کہتے ہیں افسروں کا رویہ سمجھ سے باہر ہے، اتنی انکم نہیں جتنے بلز آ رہے ہیں، حکومت ہوش کے ناخن لے۔ میسکو نے بجلی صارفین کی سہولت کے لیے ای بلنگ سسٹم شروع کر دیا۔ صارفین ای میل، واٹس ایپ اور میسج کے ذریعے اپنا بل وصول کر سکیں گے۔ ای بل کے حصول کے لیے صارفین کو آن لائن ہی درخواست دینا پڑے گی۔ میٹرک کے سالانہ امتحان 2024 کا 1 مارچ سے آغاز، 5,43,400 امیدوار شرکت کریں گے۔ امتحانی عملے کے لیے ورکشاپ آج سے شروع ہوگی۔ امیدواروں کو رول نمبر سلپس جاری کر دی گئے۔ سروسز ہاسپٹل کے میڈیکل، سرجیکل اور ایڈمن بلاک کی افتتاحی تقریب نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے نقاب کشائی کی۔ کہا 24 سیٹ آف دی آرٹ آپریشن تھیٹر میں سے 1 مکمل، 30 آپریشن تھیٹر جلد مکمل ہو جائیں گے۔ ہاسپٹل کا بجٹ پرانا ہونے کے باعث ادویات کی شکایات ہیں۔ سروسز ہسپتال میں رینوویشن کے کام کا پول کھل گیا۔ 36 سے 40 کروڑ کی لاگت سے رینوویٹ کی جانے والی ایمرجنسی وارڈ کی چھت ٹپکنے لگی۔ 3 ماہ بعد ہی پانی کی لیکیج سے چھتیں خراب ہو گئیں۔ ایمرجنسی کی چھت کا پینٹ اترنے لگا، سیلنگ بھی گرنا شروع ہو گئی۔ ایم ایس سروسز ہسپتال کا موقف دینے سے خورے۔ انتظامیہ کی عدم دلچسپی یا نااہلی، ملک کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن مسائلستان بن گیا۔ ریلوے انتظامیہ نے لاکھوں مسافروں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ ریلوے اسٹیشن لاہور کے 70% کیمرے خراب، بیک اپ ڈیٹا بھی موجود نہیں۔ ویمن ڈیولپمنٹ آفس کمپلیکس کی تعمیر بغیر پروجیکٹ ڈائریکٹر جاری۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات کے افسر ٹھیکیدار سے معیاری کام کرانے میں ناکام۔ پوری عمارت کی تعمیر میں ناقص حکمت عملی سامنے آ گئی۔ ٹھیکیدار نے پہلے دیواروں پر پلاسٹر لگایا،
پھر بجلی کے کام کا خیال آیا۔ ڈیڈ لائن گزر جانے کے باوجود فرنیچر نہ خریدا جا سکا۔ ایل ڈی اے کے چیف میٹروپولیٹن پلانر کی ملازمت مدت آئندہ ماہ مکمل ہوگی۔ 5 ڈائریکٹرز نے سی ایم پی کی سیٹ پر تعیناتی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ چیف ٹاؤن پلانر 2 بھی اس دوڑ میں شامل۔ محکمہ خزانہ کے ملازمین کو اعزازی تنخواہ نہ دینے کا معاملہ، ملازمین کا ایڈیشنل سیکرٹری بجٹ کے دفتر کے باہر پرامن دھرنا۔ کہتے ہیں بجٹ کی تیاری پر بنیادی تنخواہ کے برابر اعزازیہ دیا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ بجٹ تیار کیا مگر اعزازی تنخواہ نہیں دی گئی۔ محکمہ ریلوے میں 8 افسران کے تقرر و تبادلے۔ ڈپٹی چیف میکینیکل انجینئر مغل پورہ ورکشاپ عبدالغفار ہیڈ کوارٹر تعینات۔ انجینئر عبدو طاہر کا بطور ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر مغل پورہ تبادلہ۔ ابراہیم میمن کو پروجیکٹ ڈائریکٹر ایکسیڈنٹل لو کو مغل پورہ لگا دیا گیا۔ آئی جی پنجاب پولیس کا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا دورہ۔ ڈاکٹر عثمان انور کی ڈچ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ٹیموں سے ملاقات۔ دونوں ٹیموں نے ہاکی میچ کو پولیس شہداء کے نام منسوب کیا۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ عالمی کھلاڑیوں کے دورے سے پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر ہوگا۔ پی ایس ایل کے میچز کی سیکیورٹی کے لیے لاہور پولیس ہائی الرٹ۔ ایس پی ڈولفن زہیب رازا کا کینال اور مول روڈ کا دورہ۔ نیچی ہوٹل کے اطراف سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈیوٹی پر موجود جوانوں سے ملاقات۔ کہا سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ رابطے کے کنٹرول سے نکال دیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات کابینہ نوین کو منتقل۔ پی سی بی براہ راست وزیر اعظم آفس کے متحد کام کرے گا۔ پی سی بی یا وزارت کو جواب دہ نہیں ہوگا۔ اور خواجہ سعید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ۔ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں گوہر نفیس اور جہانزیب نذیر فاتح رہے۔ دوسرے میچ میں سہیل مسعود اور شجاعت علی کامیاب قرار پائے۔ تیسرے میچ میں ملک نوید اور ملک شبیر نے فتح سمیٹی۔